علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب اللہ راجہ ہے اور ہم اپنے سلسلہ قرآن مجید کے لفظ لفظ آسان ترجمے کے ساتھ آج ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158, 159 اور 160 ہے. تو لفظی ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا آیات کے خلاصے مفہوم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو. ان آیتوں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صفا اور مروہ جو یہ دو پہاڑی ہیں جو بیت اللہ کے قریب، جو کعبہ کے قریب دو پہاڑی صفا مروہ، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے. تم پہ سے جو حج عمرے پر جائے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا چکر لگائے. ٹھیک ہے. اب یہ حرج یا گناہ کی بات چونکہ حالانکہ طواف تو واجب ہے، وہ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھوڑی سی کراہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر ایک ایک بت رکھا ہوا تھا، نائلہ اور صاف. تو صحابہ کرام جب حج کا حکم آیا تو اس کے بعد وہاں جانے سے کراہیت محسوس کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ زمانہ جاہلیت کی وہ کوئی چیز ہو تو قرآن پاک میں بتا دیے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے ان پر ظاہر کر دی اس سابقہ کتابوں میں بیان کرنے کے بعد، تو وہ لعنت کے حقدار ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اس کے بعد آخر فرما رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی اور بیان کر دیا جو باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی نا اپنے دل میں، اسلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، یا آپ وسلم کے بارے میں، جو ان کے ہاں نشانیاں آئی تھی سابقہ کتابوں میں کہ آپ وسلم کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ جو باتیں انہوں نے چھپائی تھی وہ بیان کر دی. یعنی کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی، اپنی نیک اعمال بھی کر لیے، اور جو باتیں وہ چھپا کے بیٹھے تھے انہوں نے بیان بھی کر دی. تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، شاعر کہتے ہیں نشانیوں کو، من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او یا اوے اعتمرا یا عمرہ کیا، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، علیہ اس پر، ان یطوفا کہ وہ چکر لگائے، بہما ان دونوں کا، یہ صفا مروہ کا. ومن تطوع اور جس نے بھلائی کے لیے فمن تطوع خیرا جسے نیکی کے لیے تھے بھلائی کے لیے کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جنہوں نے چھپایا، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح نشانیاں یا واضح باتیں، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ اس کے بعد جب کہ ہم نے ان کو ظاہر کر دی، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں. اولئک وہ لوگ، یلعنہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا اور بیان کر دیا، جو باتیں چھپائی تھی وہ بیان کر دی. فاولئک تو وہی لوگ ہیں، اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. دعا دیکھ لیتے ہیں. ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت پر جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمرا یا عمرہ کیا، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی حرج یا گناہ، علیہ اس پر، ان یطوفا کہ وہ چکر لگائے، بہما ان دونوں کا. ومن تطوع اور جس نے نیکی کے لیے کیا، خیرن بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات واضح نشانیاں، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ للناس جب ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی، فی الکتاب کتاب میں. اولئک وہ لوگ، یلعنہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابوا
جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور بیان کر دیا، یعنی وہ جو باتیں چھپائی ہوئی تھی بیان کر دی، فَأُولَئِكَ پس وہ لوگ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ میں ان کو توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح ہمارا آج کا سبق پورا ہوا، الفاظ میں یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔